کبھی سوچا ہے کہ اگر کلاس روم کی چار دیواری ہی غائب ہو جائے تو کیا ہو؟ خیبر پختونخوا پاکستان میں ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام بالکل یہی کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ای لرننگ کس طرح تعلیم کی دنیا میں ایک انقلاب لا رہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا دو قسم کے کلاس رومز کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ہے ہمارا روایتی کلاس روم، جہاں سب کا ایک جگہ ایک وقت پر ہونا ضروری ہے اور استاد بس چاک اور ٹاک کے طریقے سے پڑھاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے ورچوئل کلاس روم، ایک ایسی دنیا جہاں آپ کہیں بھی کسی بھی وقت سیکھ سکتے ہیں، جہاں مواد بہت دلچسپ ہے اور آپ پوری دنیا سے جڑ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، یہ تو تعلیم کا پورا تصور ہی بدل دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس روایتی نظام سے اس جدید دنیا تک کا سفر کیسے طے کرتے ہیں؟ اس تبدیلی کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ ہے ای لرننگ۔ چلے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ سیدھے سادے لفظوں میں ای لرننگ کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کلاس روم سے باہر نکل کر تعلیم حاصل کرنا، یعنی الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی تعلیمی نصاب تک پہنچنا۔ اب چاہے وہ کوئی ایک کورس ہو، کوئی پورا پروگرام ہو، یا پھر مکمل کی مکمل ڈگری جو آپ کو آن لائن مل جاتی ہے۔ اچھا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ای لرننگ کا مطلب صرف کچھ ویڈیوز دیکھ لینا ہے، لیکن نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک انٹریکٹیو یعنی دو طرفہ عمل ہے۔ آپ اپنے اساتذہ اور ساتھیوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ لائیو کلاس میں آپ بالکل اصلی کلاس کی طرح ڈیجیٹلی ہاتھ کھڑا کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور سب سے زبردست بات، اگر آپ لائیو کلاس نہیں لے سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ریکارڈ شدہ لیکچر اپنی رفتار سے جب دل چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس نئے تعلیمی نظام کو اپنانے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس ٹریننگ پروگرام کے مطابق اس کے 4 ایسے بڑے فائدے ہیں جو سیکھنے کے پورے تجربے کو ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے بڑا فائدہ ہے رسائی یعنی ایکسس۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی طالبہ جو کسی دور دراز گاؤں میں رہتی ہے، وہ اب دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ ای لرننگ جغرافیائی، سماجی اور صنفی رکاوٹوں کو توڑ کر معیاری تعلیم کو ہر ایک کے لیے ممکن بنا دیتی ہے۔ دوسرا فائدہ ہے انتخاب کی آزادی۔ اب آپ صرف وہی پڑھنے پر مجبور نہیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ آپ وہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں جس کا آپ کو شوق ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اپنے کورسز مفت آن لائن دے رہی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ علم کا ایک سمندر آپ کی انگلیوں پر ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ ہے لچک یعنی فلیکسیبلٹی۔ روزانہ کے لمبے سفر اور کلاس کے وقت کی پابندی کو اب بھول جائیں۔ اب آپ اپنے گھر کے آرام دہ ماحول میں اپنے شیڈیول کے مطابق سیکھ سکتے ہیں، یعنی تعلیم آپ کی زندگی کے مطابق ڈھل جاتی ہے، نہ کہ آپ کو اپنا پورا دن تعلیم کے لیے بدلنا پڑتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ ہے علم کو بانٹنا۔ ای لرننگ آپ کو صرف سکھاتی نہیں بلکہ آپ کو دنیا بھر کے طلباء اور ماہرین سے جوڑتی بھی ہے۔ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں اسے استعمال کر کے اپنی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے نئے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں۔ یہ سیکھنے کو ایک انفرادی کام سے ایک اجتماعی طاقت میں بدل دیتا ہے۔ یہ سب باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے عملی جامہ کیسے پہنایا جاتا ہے، خاص طور پر اساتذہ کے لیے۔ وہ کون سے ٹولز ہیں، وہ کون سے اوزار ہیں جو اس ڈیجیٹل کلاس روم کو ایک حقیقت بناتے ہیں؟ اس ٹریننگ میں کئی طرح کے پلیٹ فارمز متعارف کروائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوڈیمی پر آپ براہ راست ماہرین سے سیکھ سکتے ہیں۔ اسکل شیئر کا فوکس پروجیکٹ پر مبنی سیکھنے پر ہوتا ہے، اور رزوکو جیسا پلیٹ فارم خاص طور پر ان اساتذہ کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں ٹیکنالوجی کا زیادہ علم نہیں، یعنی ہر ضرورت کے لیے کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی کمال کی حکمت عملی نظر آتی ہے کہ جو ٹولز آپ پہلے سے جانتے ہیں، شروعات وہیں سے کی جائے۔ جب اساتذہ کو مائکروسافٹ ورڈ جیسے مانوس ٹولز کے ذریعے نئی چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو ٹیکنالوجی کا خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ تبدیلی مشکل نہیں بلکہ آسان لگنے لگتی ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام ٹولز اور پلیٹ فارمز صرف ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں ہیں۔ ان کا اصل مقصد، ان کے پیچھے کا ویژن کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ مستقبل کے لیے ایک نئے قسم کا طالب علم تیار کرنے کے بارے میں ہے۔ اصل مقصد رٹا لگانے کے روایتی نظام سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی جگہ 21ویں صدی کی اہم مہارتیں سکھانا ہے، جیسے کہ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا یعنی کولیبوریشن، ڈیجیٹل ٹولز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت یعنی ڈیجیٹل لٹریسی، اور معلومات کے سمندر میں سے بہترین وسائل کو تنقیدی نظر سے پرکھ کر چننا یعنی کرٹیکل تھنکنگ۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ آج کا کلاس روم ہے تو کل کا طالب علم کیا کچھ حاصل کر پائے گا؟ یاد رکھیں، جب ہم کلاس روم کو بدلتے ہیں تو ہم صرف سیکھنے کا طریقہ نہیں بدلتے، بلکہ ہم اس بات کو بدل رہے ہوتے ہیں کہ انسان کیا کچھ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔